Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today's video is about the psychometric test کہ کیسے جب آپ جائیں گے آج کل ویسے بھی 23 اگست سے سائیکومیٹرک ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں. آپ لوگ کیسے جائیں گے؟ جس بھی انسٹیٹیوٹ میں آپ کو کال کیا گیا ہے, جس بھی سینٹر میں آپ کو کال کیا گیا ہے, آپ لوگ جائیں گے, آپ کا سائیکومیٹرک ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا. اس کی کمپلیٹ نالج اس کے بارے میں اس کا پروسیجر آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی, کیونکہ کافی زیادہ کینڈیڈیٹس نے یہ میسج کیے تھے کہ اس کی کمپلیٹ گائیڈ لائن دی جائے کہ بیسکلی کیسے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, ہمیں کیسے آنسر کرنا چاہیے, کس ٹائپ کی ڈائیگرامس بنانی پڑیں گی. تو وہ سب آج میں لائی ہوں آپ کے پاس اس ویڈیو کے تھرو, آپ کو یہ نالج دینے کے لیے کہ آپ کا سائیکومیٹرک ٹیسٹ کیسے ہوگا اور آپ کیسے اپنے آپ کو پازیٹیولی رکھ کر آنسر کر سکتے ہیں. سو میری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب میرے چینل کو کرنا مت بھولیے گا. لیٹس اسٹارٹ. سب سے پہلے جتنے بھی کینڈیڈیٹس کو کال کیا جائے گا ان کو ایک ہال میں بٹھایا جائے گا. کینڈیڈیٹس اپنے ساتھ پین اور ایک کلپ بورڈ لے کے جائیں گے. جب وہ وہاں پر پہنچیں گے ایگزام سٹارٹ ہوگا, سائیکومیٹرک ٹیسٹ, ریٹن سائیکومیٹرک ٹیسٹ جب سٹارٹ ہوگا ان کو ایک پیپر, ڈرائنگ پیپر دیا جائے گا. پین اور کلپ بورڈ کینڈیڈیٹس اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. سب سے پہلے ڈکٹیٹ کیا جائے گا سب اسٹوڈنٹس کو ایک ساتھ کہ وہ ایک ٹری کی ڈائیگرام بنائیں, ایک ٹری کا اسکیچ بنائیں. اوکے, اور یہاں پر آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کسی آرٹسٹ کے لحاظ سے ٹیسٹ نہیں دے رہے ہو, آپ کی جسٹ مینٹیلٹی کو چیک کرنے کے لیے آپ سے یہ ڈرائنگ بنائی جا رہی ہے. اس چیز کی آپ نے فکر نہیں کرنی کہ آپ کی ڈرائنگ بہت اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے. آپ نے ڈرائنگ زیادہ چھوٹی نہیں بنانی, آپ اچھے سے نارمل سائز کی ڈائیگرام بناؤ گے. جو بھی آپ ٹری کا آپ ایک اسکیچ ڈرا کر رہے ہو آپ نے وہ ایک نارمل سائز کا اچھا ذرا بڑا سا بنانا ہے تاکہ وہ اس میں تھوڑی سی خوبصورتی آئے, باقی اتنا اس کا پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے. جب آپ ٹری کی ڈائیگرام بناؤ گے, جتنے کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ سب اپنے ڈرائنگ پیپر پہ ٹری کی ڈائیگرام بنائیں گے. اس میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی برانچز شو کرنی ہے. آپ کی برانچز آپ کا سوشل ہونا ظاہر کریں گے کہ آپ کتنے سوشل ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹری میں آپ نے برانچز اچھی بنانی ہے, اس کا ٹرنک جو تنا ہوتا ہے وہ اپنے اچھا سا بنانا ہے. دین ٹری کی ڈائیگرام بنانے کے بعد پھر آپ سے یہ کوشچن کیا جائے گا, آپ کو وہاں پہ جو ایگزامینر ہوگا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو کوشچن ڈکٹیٹ کر رہا ہوگا کہ اب آپ اس میں لکھیں کہ آپ نے ٹری کیوں بنایا, اس کو کس نے پلانٹ کیا, ٹھیک ہے, اس کو کون پانی دیتا ہے. تو آپ کسی اور کا بھی نام لکھ سکتے ہو, آپ اپنا بھی لکھ سکتے ہو. اگر آپ اپنا لکھو گے تو آپ خود کو ایز اے پرسنالٹی, اپنی پرسنالٹی کو کیئرنگ شو کرو گے, رسپانسبل شو کرو گے کہ آپ نے یہ ٹری پلانٹ کیا ہے, آپ اس کو پراپرلی واٹر کرتے ہو, پانی دیتے ہو, اس کی کیئر کرتے ہو. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کسی اور دوسرے بندے کا نام بھی لے سکتے ہو بٹ آپ پھر اس کو کیئرنگ ظاہر کر رہے ہو, اٹس مین کہ آپ اتنے رسپانسبل نہیں ہو کہ ایک ٹری کو آپ پلانٹ کر رہے ہو بٹ آپ اس کو پانی نہیں دے سکتے, اس کو لک آفٹر نہیں کر سکتے. آفٹر دیٹ نیکسٹ ڈائیگرام کو دی جائے گی کہ آپ ایک گھر کا اسکیچ ڈرا کریں. ٹھیک ہے, گھر کا اسکیچ آپ لوگ ڈرا کرو گے. گھر کے اسکیچ میں آپ نے ایک اچھا سا گھر کا پیارا سا اسکیچ ڈرا کریں. تو اٹس ناٹ مینڈیٹری کہ آپ جو بھی اسکیچ ڈرا کر رہے ہو وہ کلرفل ہونا چاہیے. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. وہ جسٹ آپ کی مینٹیلٹی کو چیک کریں گے, کیونکہ جب ایک اسکیچ آپ بناؤ گے اس میں آپ ڈفرینٹ اس کے ساتھ کچھ ریلیٹ کر رہے ہوگے. جیسے کہ پریویس پکچر آپ کو شو ہو رہی تھی, اس میں ایک ٹری بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک سوئنگ تھا. ٹھیک ہے, ایک ٹائر ہینگ ہوا تھا جس کو ہم ایز اے سوئنگ یوز کرتے ہیں. اگر آپ یہ بناتے ہو وہ پھر آپ سے اس کے بارے میں بھی کوشچن کریں گے. آپ جو بھی چیز ڈرا کرو گے آپ سے اس کے بارے میں کوشچنس کیے جائیں گے. پھر جب آپ گھر کی اسکیچ کو ڈرا کرو گے اس میں آپ نے پراپر وینٹیلیشن کے لیے ونڈوز وغیرہ رکھنی ہے, کیونکہ آپ جب ونڈوز رکھو گے تو آپ شو کر رہے ہو کہ, اور جب سائیکولوجیکل انٹرویو ہوگا اس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ گھر ڈرا کیا ہے, اس میں آپ نے ونڈوز بنائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں بنائی ہے؟ obviously آپ نے وینٹیلیشن کے لیے بنائی ہے. اگر آپ یہ نہیں بناؤ گے اٹس مین کہ آپ مینٹلی کنفیوزڈ ہو, آپ کو مینٹلی یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک پرفضا ماحول میں کیسے رہنا ہے, آپ کیسے گڈ ایئر کو لے سکتے ہو اپنے گھر میں. ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. جب آپ ایک ہاؤس کا اسکیچ ڈرا کر لو گے تو پھر آپ سے اس کے بارے میں کوشچن کیے جائیں گے کہ یہ گھر کس کا ہے. آپ نے obviously بتانا ہے دس از مائی ہاؤس. اس میں کون کون رہتا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ اس میں میں رہتا ہوں یا رہتی ہوں, اور اس میں میرے ساتھ میرے فیملی ممبرس رہتے ہیں. obviously I live with my family in this house. and after that پھر آپ سے یہ کوشچن کیا جائے گا کہ اس گھر میں اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے اپنا آنسر پازیٹیولی دینا ہے. آپ نے کوئی ایسا اوکیزن یا ایونٹ بتانا ہے
جس سے خوشی ظاہر ہو، ڈپریشن یا سیڈنس ظاہر نہ ہو. یعنی کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے، یا کوئی بھی آپ ایسا ایونٹ کہہ سکتے ہو، یا آپ کا ریزلٹ اچھا آیا، اس کی سکسیس پارٹی ہو رہی ہے، کچھ بھی آپ ڈسکرائب کر سکتے ہو. بٹ وہ ایسے آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا وہ پازیٹیو مینٹیلٹی شو ہو. یہ آپ نے نہیں بتانا کہ جھگڑا ہو رہا ہے یا کسی بات پہ کوئی ایسا ٹاپک آپ نے نہیں لینا کہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نیگیٹیوٹی کو وہ شو کرے. اوکے، سو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ عید سیلیبریشن ہے، یہ برتھ ڈے پارٹی ہے، یا کوئی بھی آپ لٹل سیلیبریشن کے بارے میں بتا سکتے ہو. آفٹر دیٹ پھر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے ایک ہیومن کا اسکیچ ڈرا کرنا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اسے فرنٹ سائڈ سے ڈرا کریں، بیک سائڈ سے ڈرا کریں، انٹیریئرلی ڈرا کریں، پوسٹیریئرلی ڈرا کریں. آپ نے سمپل ایک ہیومن اسکیچ بنا دینا ہے، آئدر وہ گرل کا ہو یا پھر. جب آپ کوئی اسکیچ بناؤ گے obviously آپ اس سے کچھ شو کر رہے ہوگے. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل اگر میں ایک اسکیچ بناتی ہوں وومن کا، تو میں یہ بنا دیتی ہوں کہ وہ فٹ بال کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس اسکیچ سے یہ شو ہو رہا ہے، یا اس کے ہاتھ میں بلونز ہے، جس طرح بھی ہم نارملی اپنے رف رجسٹرز پہ اسکیچز وغیرہ بناتے رہتے ہیں، لائک دیٹ آپ نے ایک اسکیچ بنانا ہے. جب آپ وہ اسکیچ بنا لو گے پھر اس کے اکارڈنگ آپ کو کوشچنز ڈکٹیٹ کیے جائیں گے. اب آپ لکھیں یہ ہیومن، یہ ایز اے ہیومن آپ نے کیا بنایا ہے، یہ آپ نے اپنی پکچر بنائی ہے، کسی سسٹر یا برادر کی بنائی ہے، یہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ سب آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے، بٹ پازیٹیولی بتانا ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ فٹ بال کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، دیٹ از آلسو گڈ فار ہیلتھ، یا کسی اور پرسن کی ہیلپ کر رہا ہے. یعنی کہ جو آپ نے اپنے اسکیچ میں شو کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل نیچے لکھ دینی ہے. اینڈ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا. آپ کسی آرٹسٹ کا ٹیسٹ نہیں دے رہے ہو، ڈرائنگ ماسٹر کا ٹیسٹ نہیں دے رہے ہو. ٹھیک ہے، بٹ آپ نے ڈرائنگ ایسی بنانی ہے بالکل چھوٹی سی نہ ہو کہ ایک پورے پیج پہ نیچے کارنر پہ بنی ہوئی، اچھی سی اس کی ایک پوزیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے جو اس کا سائز ہے وہ تھوڑا انلارج ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کو پراپرلی سمجھ آ جائے. اوکے، آفٹر دیٹ اب یہ آپ کا سارا ہو گیا. یہ دس واز آل اباؤٹ دا سائیکومیٹرک ٹیسٹ. سائیکومیٹرک ٹیسٹ کے بعد پھر سائیکومیٹرک انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. سائیکومیٹرک انٹرویو میں کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا. دس از آل اباؤٹ دا ٹیسٹ دیٹ یو ہیڈ گیون ان سائیکومیٹرک ریٹن ٹیسٹ. اوکے، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں آپ نے اسکیچز بنائے ہوتے ہیں اور ان کے نیچے کوشچنس کے آنسر دیے ہوتے ہیں، آپ سے سمپلی ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. وہ بھی اٹس ناٹ مینڈیٹری کہ آپ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا. صرف اگر جو سائیکالوجسٹ ہے اگر اسے آپ کے کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آ رہا، وہ کسی پوائنٹ پہ کنفیوز ہو رہا ہے، اس کا مائنڈ سٹک کر رہا ہے، آپ سے وہ پوچھ لے گا کہ آپ نے یہ لکھا تھا، کیوں لکھا تھا، آپ کی اس کے پیچھے آپ کی کیا تھنکنگ تھی. بس سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں آپ سے آپ کا جسٹ انٹروڈکشن پوچھا جاتا ہے اور اس بارے میں پوچھا جائے گا. اینڈ دین آفٹر دیٹ آپ کا فائنل انٹرویو ہوگا. اب KPPSC کی نیو پالیسیز بنی ہے. اٹ میٹرز کہ وہ کیا ان کے رول سیٹ اپ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سائیکومیٹرک ٹیسٹ کے بعد سائیکومیٹرک انٹرویو اور فائنل انٹرویو ایک ہی دن کنڈکٹ ہو جائے، یا پھر ٹیسٹ کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا سائیکومیٹرک اینڈ دین اس کے کچھ ٹائم کے بعد آپ کا فائنل انٹرویو ہوگا. اٹ ڈیپینڈز آن دا نیو پالیسیز. ٹھیک ہے، جو کہ KPPSC نے بنائی ہے. سو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. سمپل آپ کا یہی پیٹرن ہوگا. کانفیڈنٹلی آپ لوگ جائیں، اپنے ساتھ ایک کلپ بورڈ لے جائیں، اپنے ساتھ آپ ایک اچھا سا پین لے جائیں. ٹھیک ہے، پینسل، ریزر، شارپنر بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ. وہاں پہ پہلے پینسل سے آپ لوگ اس کو اسکیچ ڈرا کریں اینڈ دین اس کو نیٹ کر لیں اپنے پوائنٹر یا پین سے، جو بھی آپ لے کے جا رہے ہیں. ساتھ اپنی آئیڈینٹی کارڈ کی آپ اوریجنل بھی لے جائیں اور اس کی کاپی بھی لے جائیں. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آپ کے پاس آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کچھ ہونا چاہیے. پلس آپ اپنا رول نمبر آپ کو یاد ہونا چاہیے، نتھنگ مور. ٹھیک ہے، تو کافی زیادہ کینڈیڈیٹس جو تھے اس بارے میں کافی کنفیوز تھے. سو آئی تھاٹ کہ مجھے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنانی چاہیے. سو میں نے جو آپ کو پروسیس شیئر کیا ہے یہی سب اس میں انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا کچھ بھی نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ آپ سے 1 لائن کوشچنس کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی اسی اکارڈنگ ہوں گے جو آپ لوگ اسکیچز بنا رہے ہوں گے. اگر کسی کو کوئی ایشو ہو اسکیچ بنانے میں تو آپ یوٹیوب پہ نارملی سرچ کر سکتے ہو کہ ہاؤ وی کین ایزیلی ڈرا ہیومن اسکیچ، ٹری اسکیچ اور ہاؤس اسکیچ. ٹھیک ہے، اس سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی. آپ اسٹیپس اس کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو.
باقی اس میں آپ کو زیادہ پریپریشن کی ضرورت نہیں ہے، اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا اور آپ نے اپنا کانفیڈنس لوز بھی نہیں کرنا. آپ جیسے ہو نارمل ویسے ہی رہو. بیسکلی ہم ہیومنس ہیں اور ایز اے مسلم ہم لوگ پازیٹیو ہی سوچتے ہیں، انتہا پسند اور ایکسٹریم لیول پہ ہم لوگ بالکل بھی نہیں سوچتے. کہ اگر آپ سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے ٹری بنایا ہے اس کو اگر کوئی کٹ کرے گا تو آپ اس کو کیسے روکیں گے، یعنی کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو ماروں گا، ڈانٹوں گا، کیوں اس نے کٹ کر دیا یا کیوں کاٹ رہا ہے وہ. نو، آپ نے اس سائڈ پہ تو جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، فائٹنگ اور روڈنیس اور ایگریسو آپ نے اپنے آپ کو شو نہیں کرنا. آپ سمپلی کہہ سکتے ہو کہ میں اس کو منع کروں گا. ٹریز کے جو فوائد ہیں ہمارے لیے، جیسے کہ ہم آکسیجن گیٹ کرتے ہیں، ہم اس سے شیڈ لے سکتے ہیں اینڈ مینی ادر. ٹھیک ہے، اس کے جو ہم ویجیٹیبلز فروٹس گیٹ کرتے ہیں، بیسکلی یہ ایز اے کلینر ہوتا ہے ہماری انوائرمنٹ میں، ہماری انوائرمنٹ کو کلین کر رہا ہوتا ہے. گرین ہاؤس افیکٹ جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کو یہ کم کرتا ہے. تو آپ لوگ اس کے آپ بتاؤ گے کہ میں اس کو ٹریز کے یا پلانٹیشن کے جو بینیفٹس ہیں، ایڈوانٹیجز ہیں، ان کو ڈسکرائب کروں گا جس سے وہ سمجھ جائے اور وہ اس کو کٹ نہ کرے. درختوں کی اہمیت اس کو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اگر اس کو نیگیٹیولی ڈیل کرنے کے بجائے پازیٹیولی ڈیل کرو گے تو وہ آپ کے لیے آپ کا اچھا رسپانس شو کرے گا. یہ آپ کے کسی بھی آنسر سے یہ شو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بہت ایکسٹریم ہو، بہت ایگریسو آپ ہو جاتے ہو کسی بھی کنڈیشن میں. آپ نے کاملی اور بڑے سکون سے اس کو رولز اور ریگولیشنز کو دیکھتے ہوئے ہر چیز کو اپنی ٹیکل کرنا ہوتا ہے اور ڈیل کرنا ہوتا ہے. سو دس واز آل اباؤٹ دس ویڈیو. آئی ہوپ سو کہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملی ہوگی، آپ کا مائنڈ سیٹ اپ تھوڑا سا چینج ہوا ہوگا، ٹینشن آپ کی کچھ ریلیز ہوئی ہوگی. اینڈ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور گڈ لک فار یور کمنگ سائیکومیٹرک ریٹن ٹیسٹ. میں اللہ بلیس یو آل. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہوگا انٹرویو کا اس کے بارے میں بھی میں اپنی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.